عبد الصمد انڈیا سے، کیا اس طرح کی ٹی شرٹ جس کا کچھ حصہ اورنج کلر کا ہو، اس قسم کی ٹی شرٹ پہن سکتے ہیں؟ کیونکہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کے کپڑے پہننے سے منع کیا ہے کیونکہ اس میں غیروں کی مشابہت ہے۔ آج کل سادھو وغیرہ بھی اس رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، کیا اس رنگ کے کپڑے پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، نبی نے جو سرخ رنگ کو ناپسند کیا تو مکمل سرخ ہونا، اگر دھاریاں ہو اس کے سرخ یا آدھا سرخ آدھا دوسرا ہے تو وہ جائز ہے۔ باقی جو سادھو پہنتے ہیں وہ تو ایک خاص قسم کا ڈریس ہوتا ہے، کسی بھی قوم کی مشابہت بالکل ایسی مشابہت جس میں آپ وہی لگیں، وہ والی مشابہت ناجائز ہے۔ تو وہ اس طرح کا نہیں ڈریس پہنتے، وہ سرخ پہنتے ہیں یا زرد پہنتے ہیں، لیکن ان کا ایک مخصوص چادر ہوتی ہے وہ۔ تو یہ جو آپ نے جس طرح کی ٹی شرٹ کہی ہے یہ جائز ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں اگر دجال کا فتنہ ظاہر ہو جاتا ہے تو کیا مغرب سے سورج نکلے گا یا نکل چکا ہے؟ بھائی ابھی مغرب سے سورج نہیں نکلا، وہ جب نکلے گا تو ساری دنیا دیکھے گی۔ آپ کہہ رہے ہو نکل چکا ہے، یا نکل چکا ہوتا تو پوری دنیا میں یہ بات پھیل چکی ہوتی۔ اتنی چھوٹی نشانی تھوڑی ہے کہ دنیا کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو دجال کا فتنہ جب ظاہر ہوگا ہو جائے گا، پھر مغرب سے سورج نکلے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، ہمارا ایمان ہے۔ باقی جو جس وقت ہوگا وہ اللہ کرے گا، ہمیں اس کا ٹائم معلوم نہیں ہے۔ عمر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، کیا موبائل پر قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اور کیا اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ جی، موبائل پہ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اور باوضو ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، کوئی ضرورت مند کسی سے اس کے اکاؤنٹ میں ملنے والے انٹرسٹ کے پیسے لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا، حرام ہے اس کے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ البتہ اس کو چاہیے کہ وہ نکال کے کسی فقیر کو صدقہ کر دے بغیر بتائے کہ یہ انٹرسٹ کے پیسے ہیں، اور فقیر اس کو بولے نہیں کہ مجھے دے دینا، وہ خود سے نکالے اور کسی فقیر کو بغیر بتائے صدقہ کر دے، نیت ثواب کی نہ اس میں، کیونکہ حرام سے ثواب کی نیت سے صدقہ بھی حرام ہے، حرام رقم سے صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ جان چھڑانے کے لیے وہ خود سے کسی فقیر کو دے دے بتائے بغیر، تو وہ فقیر پھر لے سکتا ہے۔ فقیر سے میری مراد ہے غریب۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک کنر ہجڑا ہوں، کیا مجھے سر پہ دوپٹہ رکھنا اور پردہ کرنا ضروری ہے؟ اور جب میں نیک عمل کر کے جنت میں چلی جاؤں گی تو کیا جنت میں مجھے پوری لڑکی بنا دیا جائے گا، یا جس طرح میں بولوں گی ویسا ہی بنایا جائے گا؟ کیا پھر مجھے نکاح کرنے کے لیے شوہر بھی عطا کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک آزمائش ہے، اللہ نے آپ کو آزمائش میں رکھا ہے۔ اگر آپ اس آزمائش پہ صبر کریں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی کسی آزمائش پہ صبر کرے اللہ اس کو اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کو اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اس طرح کے جنس پیدا ہو جانا کہ نہ مرد ہو نہ عورت ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ساری زندگی لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں کا۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ کو تھوڑے عمل پہ انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا، اور تھوڑے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا آپ کی، کیونکہ ایک آزمائش میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ باقی دیکھیں، یہ جو جتنے بھی مخنث لوگ ہوتے ہیں، جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، ان میں ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی یعنی مرد اور عورت کے درمیان کی کوئی نسل ہو۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو مردانہ علامتیں زیادہ ہوتی ہیں یا عورت والی علامتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس میں مرد والی علامتیں زیادہ ہیں، تو مرد والی علامتیں زیادہ ہوں، یا آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ میں میل کی علامات زیادہ ہیں یا فیمیل کی علامات زیادہ ہیں۔ تو جس میں مرد کی علامتیں زیادہ ہوں اس کو مرد ہی سمجھا جاتا ہے شریعت میں، اور جس میں عورت کی علامتیں زیادہ ہوں اس کو عورت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے کہ آپ میں میل والی علامتیں زیادہ ہیں یا فیمیل والی۔ تو اگر فیمیل والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ کو سارے احکام فیمیل کی طرح ہیں، آپ نے پردہ بھی کرنا ہے، وراثت کا بھی جو ہے وہ لڑکیوں والا حصہ ملے گا۔ اور اگر میل کی علامتیں آپ کے اندر زیادہ ہیں تو پھر آپ مرد ہیں، پھر آپ پہ پردہ کرنا فرض نہیں ہے۔ اور جنت میں بھی اسی حساب سے فیصلہ ہوگا، جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو ظاہر ہے جو دنیا میں مرد ہیں آخرت میں مرد ہوں گے، جو دنیا میں عورتیں آخرت میں عورتیں ہی ہوں گی۔ یہ کہنا کہ جی مجھے وہاں جو دل چاہے گا میں وہ بنا دی جاؤں گی، تو اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں پھر آپ عورت ہیں، تو پھر اللہ عورت ہی بنائے گا آپ کو، اور وہاں عورت کی خواہش نہیں ہوگی کہ مجھے مرد بنا دیا جائے، نہ مرد کی خواہش ہوگی کہ عورت بنا دیا جائے۔ وہاں سب کو سب کچھ نعمتیں اتنی مل جائیں گی، سب اس میں خوش ہوں گے۔ تو رہا مسئلہ پردہ کرنے کا، تو میں نے بتایا اگر فیمیل والی علامتیں تو آپ پردہ کریں، میل والی علامتیں زیادہ ہیں تو پھر اصل یہی ہے کہ آپ پہ پردہ فرض نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں اٹریکشن ہوتی ہے بہت زیادہ اور لوگوں کے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو پھر احتیاط کر لینی چاہیے۔
سر پہ چادر وغیرہ رکھ لینی چاہیے، اور بالکل مردوں کی طرح، جیسے مرد تو جو ہے وہ پردے کا پر تو بالکل بھی لازم نہیں ہے، تو پھر آپ تھوڑا احتیاط کریں، کیونکہ کچھ نہ کچھ فیمیل والی علامتیں بھی ہوں گی، تو احتیاط بہرحال بہتر ہے۔ خاص طور پر آج کل شہوت پرستی کا دور ہے، ہومو سیکشولیٹی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اٹریکشن ہی ان کو اس طرح کی جنس میں ہوتی ہے، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ پردہ کر لیں، اور اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں پھر تو پردہ فرضی ہے۔ عبداللہ صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی منت پوری نہ کرے اور اس کا کفارہ دے دے جو قسم کا ہوتا ہے تو پھر منت ختم ہو جائے گی؟ نہیں جی، منت پوری کرنا واجب ہے، لیکن منت کی دو قسمیں ہیں۔ اچھا، منت پہلی بات زبان سے ہوتی ہے، صرف دل کے ارادے سے نہیں ہوتی، تو دو قسم کی منتیں ہوتی ہیں۔ ایک منت تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ نے اگر میرا فلاں کام کر دیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی، یا میں امتحان میں میرے اتنے اچھے نمبر آ گئے تو میں نے اتنے پیسے صدقہ کرنے ہیں، یا میں ٹھیک ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یا فلاں کام ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا، تو یہ 100% منت ہی ہے، اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر وہ کام ہو گیا آپ کا، جتنے روزے کی منت مانی تھی سارے روزے رکھنے پڑیں گے، جتنی نمازوں کی منت مانی تھی ساری نمازیں۔ لیکن منت کی ایک دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اوپر کوئی کام سے بچنا لازم کر لیا، آپ نے کہا کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یعنی میں نے اگر یہ کام کر لیا، جیسے گناہ سے بچنے کے لیے لوگ اس طرح کی منتیں مانتے ہیں، اگر میں نے جو ہے یہ فلاں، میں نے جیسے سگریٹ پی لی تو میں 3 روزے رکھوں گا، یا میں 100 روزے رکھوں گا، میں نے اگر غیبت کر لی تو میں 20 روزے رکھوں گا، اس طرح کی منت کسی نے مان لی، تو یہاں آپ کے پاس آپشن ہے۔ اگر آپ سے وہ غلطی ہو گئی ہے جو آپ نے بچنے کی قسم اٹھائی تھی، یا آپ نے کہا میں نے زید سے اگر بات کی تو میں 10 روزے رکھوں گا، یہ ایسے جائز نہیں ایسے کہنا، کسی مسلمان سے بات چیت بند کرنا، لیکن اگر الفاظ کہہ دیے تو اس قسم کی منتوں میں اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو منت پوری کریں یا قسم کا کفارہ ادا کر لیں۔ تو یہ 2 قسم کی منتیں، دوسری قسم کی منت میں قسم کا کفارہ دینے سے بھی منت پوری ہو جاتی ہے، لیکن پہلی قسم کی منت میں منت ہی پوری کرنی پڑے گی آپ کو۔